دیکھیں بنیادی سوال ایک تو آپ سے کہ آپ کی نظر میں اس سیالکوٹ واقعے کا ذمہ دار کون ہے اور ایسی سوچ کے خلاف ریاست کیا کر رہی ہے اور کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہم خود ذمہ دار ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا زیادہ تر جو میں میڈیا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک گہرا ملاحظ اور گہری بیماری سماج کے اندر جو باقاعدہ کانشیسلی یہ وائرس پیدا کیا گیا ہے اور یہ کولڈ وار سے آگے آیا ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ یہاں کس نے یہ آؤٹ فٹس یہاں لائے؟ یہاں پر ہم نے جو یہ کولڈ وار میں سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ 1950s میں یہ طے ہوا تھا جو کہ جو تھا فوسٹر ڈلس امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کہ ہم مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے کولڈ وار میں، وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ پھر 1978 آ جاتا ہے، سور انقلاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہاں مرکز بن جاتے ہیں اور پوری دنیا سے لا کے یہاں کے جو آؤٹ فٹ 35,000 کے قریب لوگوں کو ویزے دیے گئے اور یہاں پہ جو آپریشن سائیکلون کیا گیا، یہاں لوگوں کو کل گال نہیں کرتے یا بات کیوں نہیں کرتے، یہاں پہ آ کے بنایا گیا یہ، اور یہاں پہ جناب انہوں نے کہا جناب یہ سلسلہ ہوا۔ اس وقت یہ سارے جو مجاہدین اس وقت مجاہدین تھے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے تھے۔ یہاں پر کیا ہوا؟ سعودی عرب سے فنڈنگ آئی، آنکھیں بند تھی اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی یہ باتیں سامنے آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ اس کے بعد آپ نے اور اور انڈیا میں کیا ہوا؟ انڈیا میں RSS کریٹ کی گئی وہاں کی ٹریڈ یونین کو اور ان تحریکوں کو برباد کرنے کے لیے جو عوام کے مفاد میں گاہ بگاہ اٹھ رہی تھیں۔ یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر جو بائیں بازو کی تحریکیں تھیں ان کو دبانے کے لیے مذہب کو انہوں نے استعمال کیا، اور آج جو ہے چکنز آر کمنگ ہوم ٹو روسٹ جسے کہتے ہیں، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں سراسر۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تک اس بیماری کی تشخیص ہم نہیں کرتے، اسے ڈسکس اوپنلی نہیں کرتے، اسے ٹھیک کیسے کریں گے؟ وہ ٹکنگ بم جو کہا ہے فواد چوہدری صاحب نے، حضور وہ کس نے لگایا تھا اور اس کو آپ ڈیفیوز کیسے کریں گے؟ ایک سماجی اور معاشی گھٹن والا سماج جس میں 35-40 سال یہ آلودگی اور زہر آپ لوگوں کے دماغ میں ڈالتے رہے ہیں، اور جو آج یہ جو لوگ تھے یہ کچھ پاگل لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا، وہ انہیں بھی نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی ایک امپوٹنٹ ریج اور اینگر تھی جو آئے روز کبھی ڈاکو پکڑا جاتا ہے، اسے پکڑ کے چوک پہ ہم لنچ کر دیتے ہیں، کبھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اور موسٹلی تو 2 نمبر واقعات بھی ہوتے ہیں، جس طرح لاہور میں واقعہ ہوا، پراپرٹی پہ قبضہ کرنا تھا، کیسا شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کینسر ہے اور اس کے لیے یہ کمیٹی بنا کے آپ نہیں ٹھیک کر سکتے۔ آپ نے جو سماج میں، آپ مجھے بتائیں 65% آپ کے بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ، یوتھ ہماری 30 سال سے کم یا زیادہ 65% یوتھ ہے۔ سرکار کہتی ہے نوکری دینا تو سارا کام نہیں ہے، تعلیم دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ کوئی مدرسے میں چلا جاتا ہے، بڑے اچھے ہوں گے مدرسے، مگر مجھے کوئی بتا نہیں رہا، کوئی مانیٹر نہیں کر رہا کہ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے یا کیا نہیں۔ بڑا اچھا ہوگا، I don't know but I have no access to that۔ یہ ایک باقاعدہ جو میں ایک فکرے میں بات ختم کرتا ہوں، اس علاقے اس ملک کے حکمران طبقات نے تاریخ کے رخ کو جبر کے ذریعے اپنے مفاد میں اور ایک ٹائنی طبقے کے مفاد میں موڑنے کے لیے جو جرائم کا ارتکاب کیا تھا، جس طرح ضیاء اللہ کی میں بات کرتا ہوں، جس طرح جو یہاں پہ کس نے کہاں سے ڈالر آتے تھے یہاں پہ جب فنڈنگ ہو رہی تھی، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی اور تحریکوں کو برباد کیا گیا، تو یہ ایک پورا کھیل ہوا ہے۔ لیٹس ڈسکس اٹ۔ آج اوپن سوسائٹی ہے، تیسرا دور سو کالڈ جمہوریت کا جا رہا ہے۔ ابھی چیمہ صاحب نے بات کی، ہم بات کرتے بھی نہیں ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کو لاتے ہیں کہ اگر ہمیں بیماری کی تشخیص ہی نہیں کرنی تو حل کیسے؟ لیکن پہلے حسن الیاس صاحب، آپ کی نظر میں اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا معاشرہ سمجھ پا رہا ہے ذمہ داری کو؟ اس واقعے کا ذمہ دار ہمارے ملک کے علماء ہیں پہلے، اور اس کے بعد ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست ہے، وہ طاقت کے مراکز ہیں جو مذہب کو سیاست کے نام پر استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ ہمارے علماء نے جب گزشتہ 60 برسوں میں ممبروں پہ بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، چوک چوراہوں پر، گلی بازاروں میں لوگوں کو بار بار یہ بتایا ہے کہ توہین کر اڑا دو۔ جب ہم نے غازی علم دین سے لے کر عامر چیمہ تک اور ممتاز قادری سے لے کے باقی جتنے لوگ دنیا بھر میں یہ قتل کرتے ہیں ان کو گلیمرائز کیا ہے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہیں، نے ان کو بشارتیں دی ہیں، تو پھر کون وہ شخص ہے جو یہ بات سننے کے بعد آگے بڑھ کے اپنے ایمان تکمیل نہیں کرے گا؟ ہمارے علماء اس ملک کے اندر یہ قانون پاس تو اس میں آپ کی گواہی معتبر ہوگی، میرا بیان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر قانون کی تاریخ میں
کہ میں نے کوئی توہین کی ہی نہیں ہے. یعنی اسلامی جس میں قانون موجود ہے وہ بھی قرآن و جائزہ لیں تو کوئی شخص یہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں پر توہین رسالت کی کوئی سزا بیان کی گئی ہے. لوگوں نے انفرادی واقعات سے، ضعیف روایات سے، گڑی ہوئی باتوں سے اس طرح کی چیزیں اجاگر کی. ان کی بنیاد پر لوگوں کو جذباتی کیا، لوگوں کو نکالا، مشکل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، ہلکی سی گفتگو ہوتی ہے دنیا میں کسی سطح پر کہ جی مدارس کے بارے میں، اس کے نصاب کے بارے میں سارے علماء سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، گلی بازار میں شور ہوتا ہے جی اسلام خطرے میں ہے. یہ بتائیں کہ یہ لوگ جب یہ سب کچھ کام کرتے ہیں تو اسلام اس وقت خطرے میں کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں ہیں علماء؟ کل جمعے کا دن تھا، ہر جمعے کے بعد مسجدوں کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں دین اسلام تحفظ کے لیے. کوئی آگے بڑھا نہیں بڑھا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت دیانت وہ اس لیے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے ہے. جب ہم یہ کام کریں گے تو اس سے ہمارا اثر رسوخ بھی قائم ہوگا، ہماری برتری بھی قائم ہوگی، اور مذہبی معاملات میں لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنے کی اتھارٹی بھی ہماری ہی ہے. یہ پہلے مجرم ہیں ہمارے ملک کے علماء، اس کے بعد ہمارے سیاسی زعماء اور اسٹیبلشمنٹ جو ان مذہبی قوتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. یہ اب سے چند ہفتے پہلے کا واقعہ ہے. ایسے ہی نوجوان تھے، انہوں نے پولیس والوں کو مارا، وہ بھی کسی کا باپ تھا، اس کی بھی کوئی بچی گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی. کس نے ان کو معافی دی؟ کس بنیاد پہ معافی دی؟ لوگ جاتے ہیں راولپنڈی کے اندر، گھروں میں ملاقات ہوتی ہے اور جی سوشل کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے، اور آج کے بعد یہ لوگ تو ہمارے لیے قابل قبول ہیں، لڑیں گے. کس نے فیض آباد دھرنا دیا؟ کون وہاں پر گیا؟ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ یہ ہمارے ملک کا وہ سیاہ باب ہے جس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو ہم نے خود یہ آگ لگائی ہے. میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. ٹھیک، اب ہونا چاہیے اور ہم جائیں گے. یہ تو ہم ہر واقعے کے بعد شاید بات کریں گے، ہم کچھ شوز کریں گے، کچھ جذبات کا اظہار ہوگا، اگلے واقعے تک ہم سو جائیں گے کیونکہ بحیثیت معاشرہ اور قوم یہ ہماری سوچ بن چکی ہوئی ہے. یہ حالات ہمیں یہاں لیں. یہ موب جسٹس جو ہمیں دکھ رہا ہے اس کی نفسیات کیا ہے؟ پہلے تو میں نے بات کی آپ سے کہ اس کی تاریخ کی روٹس کہاں تھی. اب آ جاتے ہیں کہ حالیہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اس کو انکریج کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں ایک لان ہے، اسے 4 مہینے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں، اس میں گھاس اور بوٹیاں اگنے دیں، وہ کیا بن جائے گا؟ سماجوں میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تعلیم کے ذریعے، ہیلتھ کے ذریعے. یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی نہ ہم نوکری دے سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں، ہم نے ٹیکس لینا ہے آپ سے 80%. 70% ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا ہے اس ملک کی عوام. یہ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے، سب سے زیادہ ٹیکس اس ملک کے غریب عوام دیتے ہیں. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نوکری خود تلاش کر لو، تعلیم خود اپنی حاصل کر لو. آپ ایسے دنیا میں سماج ایسے بنے ہیں. جتنی ویلفیئر سٹیٹس بنی تھی جو آج پھر اس نظام میں دوبارہ وہ بھی خجر و ذلیل ہو رہے ہیں. یہ کل امریکہ میں ایک مذہبی جو تھی ایک جا رہی تھی ریلی، اس پہ گاڑی چڑھا دی. 3 بار ہر جگہ یہ واردات ہو رہی ہے، اور یہ معاشی حبس جو ہے. اب آپ نے اس ملک کی ریاست کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کے 65-70% لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ جی ہمیں ایک انوائرمنٹ پیدا کریں گے جس میں سب کو نوکریاں مل جائیں گی اور سب کو علاج مل جائے گا. ایک نوجوان جو اس معاشی حبس کا شکار ہے، بے شمار دکانیں کھلی، اور میرے بھائی حسن بھائی نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ اس لیے اس کو نہیں روکتے کہ جناب اس سے تو ان کی طاقت اسٹیبلش ہوتی ہے، اس سے تو آ کے ان کی کلاؤٹ بنتی ہے، یہ روزگار ہے. میرے دوست کس نے، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے کسی صافی بھائی نے پوچھا تھا کہ میرے جتنے بیٹے بھائی جو ہے مدرسوں سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں، وہ یہ نوکریاں کہاں کرتے ہیں؟ یہ کتنی ہیوج آبادی ہے، وہ کدھر جاتی ہے؟ کہاں؟ معیشت میں تو کھپتی کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، بے روزگاری. تو بات یہ ہے کہ جب ریاست نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ کر جو واشنگٹن کنسنسس کے تحت چلے گی، پاکستان 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت صرف یہ نہیں کہ ضیاء الحق نے اس کو توڑ دیا تھا، آج ہم عملی طور پر اسے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک ایک بھی لاگو نہیں ہوتی، وہ پرنسپلز آف پالیسی بنا دی ہیں. تو جب آپ سماجوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے، نہ میں نکلتا ہوں باہر، موٹر سائیکلوں پہ بچے ہیں، بیڑی جی موٹر سائیکل 32,000 کی آ جاتی ہے، جو ہے وہ خوف آتا ہے. تو آپ کیسے سنواریں گے سماج کو؟ یہ جو آپ کے معاشی نظریات ہیں، آپ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے باہر نہیں نکلتے. آپ جاتے ہیں ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تو لگتا ہے میں امریکہ میں آ گیا ہوں، باہر نکلتا ہے تو مجھے افریقہ بھی جو ہے وہ جنت لگتا ہے. تو آپ کا پورا اکنامک پیراڈائم بیٹھ گیا ہے. آپ اس طرح کچھ نہیں کر سکتے.
انکلوسیو اور لوگوں کے سماج میں سٹیک پیدا کیے بغیر, ایک ہیوج انویسٹمنٹ عوام میں کیے بغیر, آپ ان جو ناسوروں کو اور ان بربادی. سعید قاضی صاحب, کیا موب کا جو بھی بیہیویئر ہے, یہ جسٹس ہے, ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں, ہم بھی ان کو جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جرم کی ہو کیا سکتی ہے؟ جسٹیفیکیشن جرم کی کبھی نہیں ہوتی. اگر ابھی تو کیا بحیثیت ریاست آپ نے جس وائرس کی بات کی کہ ہم نے اڈاپٹ کیا, ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر کے چیمہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں نا, میری بھی کچھ عزیز جو ہیں وہ پولیس میں ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہاں پہ اے ایس پی کو, ذرا میں غلط ہوا تو کریکٹ کر دیے گا چیمہ صاحب, ایک اے ایس پی کو جو اس کی گاڑی ہے 2700 سی سی کی, اس کو جو پیٹرول ہے جو اس سے ملتا ہے وہ 20 لیٹر ڈیلی کا ہے. ایس ایچ او کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب تک اے ایس پی وہاں آئے وہ ٹینکی فل ہو. وہ کون کرتا ہے؟ کہ شریف آدمی کے پاس پیسے ہیں, آپ کے سارے ادارے. پھر پولیس کے ساتھ کیا آپ نے؟ جرائم پیشہ لوگ بھرتی کرتے رہے, سیاسی طور پر استعمال کرتے رہے, ان کو پولیس مقابلے کرانے والے ہیرو بنائے جو فلموں کے. آج ہوا کیا ہے؟ ڈان جو ہے اور بدماش اور غنڈہ آپ کے سماج, آپ کی فلم, آپ کے ڈرامے کا ہیرو بن گیا ہے. یہ کیسے ہوا 30-40 سالوں میں؟ یہ پہلا ڈرامہ آیا تھا وارث, جس میں ایک جرم کو جو ہے گلوریفائی کیا آپ نے. سر ہم نے کل کے واقعے میں دیکھا بھی, یہ ڈان ہے, یہ بنا دیا. اب کیا ہے قاضی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے کل دیکھا کہ جب رحم کرے اللہ تعالیٰ کسی کے بھی, وہ جو جل رہا تھا, جس کو مار, اس کے ساتھ سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں اور پھر اس کو ایک اپریسیشن کے انداز. یہ بتائیں نا, مجھے بتائیں, میرے والدین بھی جو ہیں اور میرے ابا و اجداد بھی ہیں, مذہب سے ان کا بڑا تعلق تھا. ان کے پاس تو ڈالا نہیں ہوتا تھا گاڑیوں کا, اور جس میں 5-6 گارڈ بیٹھے ہوتے تھے. یار ہمیں خوفزدہ کرتے ہو. اب اس کے اندر آپ ایک معاشی پہلو بھی ڈال رہے ہیں, معاشی پہلو بہت اہم ہے. یقیناً. اور سنیں آخری بات, یہ جو بات کی نا حسن بھائی نے, یہ معاشی پہلو ہی ہے, یہ دکانداری ہے, ورنہ مذہب سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جی ہاں, بس